معاشی تحقیقاتی ادارے پرائم کا پاکستان سے نجکاری پروگرام میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور، سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ وقت کی اہم ترین ضرورت قرار۔ رپورٹ میں کہا پاکستان نئے پروگرام کے اہداف میں معاشی اصلاحات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جولائی تا اگست ٹیکس ہدف میں 98 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ پاکستان نے بروقت اصلاحات نہ کی تو IMF کا پروگرام آخری نہیں ہوگا۔ معاشی تحقیقاتی ادارے پرائم کی رپورٹ کے مطابق نئے قرض پروگرام کی پہلی قسط سے زر مبادلہ ذخائر بہتر، بیرونی ادائیگیوں کے حصول میں مدد ملے گی۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، ITFC کا پاکستان کو $3 ارب کموڈیٹی فائنانسنگ فراہم کرنے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں $27 کروڑ پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلامی تجارتی مالیاتی کارپوریشن کے وفد سے ملاقات، کموڈیٹی فائنانسنگ کو سراہا، حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ محمد اورنگزیب کی امریکی محکمہ خارجہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے اقتصادی اور کاروباری امور ایمی ہولمین سے ملاقات، زراعت، IT، توانائی اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی، امریکی کمپنیوں کو ان شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ڈوئچے بینک کی ٹیم سے ملاقات، ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ فچ ریٹنگ ٹیم سے ملاقات میں وزیر خزانہ کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کرنے کی تعریف۔ محصولات میں اضافے، اخراجات میں کمی، توانائی کے شعبے میں ٹیرف میں کمی اور نجکاری کے تیز پروگرام کے حوالے سے جاری اقدامات سے آگاہ کیا۔ تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، صنعتی شعبہ بھی ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد کو پہنچ چکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فرانسیسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا زرعی آمدن سے ٹیکس کی وصولی بہتر کرنا ہوگی، ریل اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹر سے ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی۔ ملک میں 52 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے ہیں، ٹیکس بیس میں 29% اضافہ کیا گیا۔ سرکاری کارپوریشنز میں چوری روکنا ہوگی، بجلی کے نقصانات پر قابو پا لیں گے، ٹیکس چوری برداشت نہیں کر سکتے۔ PI کی نجکاری نومبر میں کر دی جائے گی۔ PI کی بولی میں حصہ لینے والوں کو جانچ پڑتال کا موقع دیا، PI کے اثاثہ جات کی جانچ پڑتال کی وجہ سے نجکاری کے عمل میں تاخیر ہوئی۔ حکومت پاکستان جون 2024 میں PI کی نجکاری کرنا چاہتی تھی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پر مجموعی قرضے $258 ارب تک پہنچ چکے، معیشت میں قرضوں کا حصہ 69% تک پہنچ چکا۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آج مکہ جائیں گے۔ جسٹس منصور چیف جسٹس قاضی فائزہ کے فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بار کونسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تقرری کو خوش آئند قرار دے دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی پر کوئی اعتراض نہیں، 26ویں آئینی ترمیم غیر قانونی ہے۔ اسد کیسر کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہتے ہیں قانون سازی 25 کروڑ عوام کے لیے کرنی تھی، کسی خاص فرد کے لیے نہیں۔ کور کمیٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا قانون سازی نہیں کریں گے۔ پارٹی زین قریشی کے معاملے کی آزاد تحقیقات کرے گی۔ پارٹی میں کوئی کتنی ہی بڑی پوزیشن میں ہو، احتساب سب کا ہوگا۔ بشرا بی بی کو جان بوجھ کر رہا نہیں کیا جا رہا۔ بشرا بی بی کی آج ضمانت پر رہائی کا امکان، گزشتہ روز توشہ خانہ 2 کیس میں اسپیشل جج سینٹرل FIA شارح ارجمند کی عدم دستیابی کے باعث روزگار جاری نہ ہو سکی۔ ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور رخصت پر چلے گئے۔ آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس، مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی۔ صبح کا آغاز دعائیہ تقریبات سے ہوا۔ پاکستان اور کشمیر کی سلامتی شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ 21 توپوں کی سلامی کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعرے۔ 24 اکتوبر 1947 کو سردار محمد ابراہیم خان کی صدارت میں ڈوگرا کی متوازی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام، اسرائیل اسکولوں، اسپتالوں اور پناہگاہوں پر بمباری کر رہا ہے۔ ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اسرائیل نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ اسرائیلی مظالم پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہے۔